حلیمہ بھی حیران، خامد بھی حیران. اتنا تیز سفر طے کیا کہ جو عورتیں پہلے چل پڑی تھیں وہ ابھی راستے میں تھیں. اب یہ سواری ان کو ملی، آگے بڑھنے لگی. تو عورتوں نے کہا حلیمہ تم نے سواری بدل لی. حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل لیا ہے. ایسی برکت ہوئی کہ وہ سواری تیز تیز گھر کی طرف لوٹی. حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں تو تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھیں، ہمارے گھر میں دودھ کی کمی ہوتی تھی. میں جب لوٹ کر آئی تو جس بکری کو دیکھوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. میں برتن لے کے آئی، میرے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا. گھر کے جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے. دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ برکتوں والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے. اب جو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی ذات باصفات کی وجہ سے. چنانچہ حلیمہ بڑی خوش ہو گئی. حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ میں کہتی کہ وہاں چراتی ہوں. وہ بھی اپنی بکریاں وہیں جا کے چراتے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی ہو کہ جس سے دودھ زیادہ بنتا ہے. ان کی بکریوں میں دودھ نارمل ہوتا، ہماری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہوتا. ہمیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں. حلیمہ کہتی ہے مگر میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں پال رہی تھی اس وقت میں. تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جس کو میں مکہ مکرمہ سے لائی تھی، تو یہ بچہ میرے صرف ایک ہی طرف سے دودھ لیا کرتا تھا. جب میں اس کو دوسرے سینے کی طرف لگانا شروع کرتی یہ بچہ دودھ ہی نہیں لیتا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوتی. حلیمہ نہیں جانتی تھی یہ وہ ہستی تھی جس نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا تھا. اللہ نے بچپن میں بھی ان کو بے انصافی سے محفوظ فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے نہیں گئی. حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیما، جوان العمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی. اس نے کہا شیما تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا. شیما نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے. بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا. تو شیما نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے. بیٹی کیسی ہیلپ؟ اماں میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد، اس کو بھیج دیجیے. اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اماں اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ. تو شیما نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھیں. بیٹی کیا باتیں دیکھی تھیں؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا. مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں. اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا، مجھے دھوپ آئی ہی نہیں، میں بادل کے سائے میں رہی. اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی. بیٹا وہ کیا دیکھی؟ کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی. میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگی، قریب قریب چرتی رہیں، اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں. اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ حسن بے مثال تھا. انسان تو کیا قربان ہونے، جانور بھی قربان تھے. بکریاں بھی دیکھتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ
بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی. عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے. جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں. تو وہ شیما اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا. تو یہ الفاظ کہا کرتی تھی. خیر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے بعد واپس تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس تو اب والدہ نے اپنے پاس رکھا. 2 سال کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ ذرا اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں. تو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے. نبی السلام فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میری والدہ مجھے ایک قبر کے پاس لے کر گئیں. وہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور بی بی آمنہ کے خاوند کی قبر تھی، اور بی بی آمنہ پہلی مرتبہ بچے کو لے کے وہاں آئی تھی. تو بی بی آمنہ اس قبر پر گئی تھی اور انہوں نے جا کے دعائیں مانگی ہوں گی جو اس وقت کا حساب تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ سے دل میں بات کی ہوگی، تخیل میں بات کی ہوگی کہ عبداللہ آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، اب وہ امانت اللہ نے میری گود میں عطا فرمائی، میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، آپ دیکھتے اس بچے کے چہرے پہ کیا نور ہے، کتنا خوبصورت ہے وہ بچہ. نبی السلام فرماتے ہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری والدہ وہاں کھڑے کھڑے رونے لگ گئی، میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا. اللہ اکبر. یہ بی بی آمنہ کی اپنے خاوند کے قبر پر گویا ایک حاضری تھی اپنے بچے کو لے کر. اللہ کی شان کے کچھ عرصہ بی بی آمنہ وہاں رہیں، پھر وہاں سے وہ واپس چلیں. اب جب واپس چلیں تو دن زیادہ ہو چکے تھے. دادا عبد المطلب بچے کے لیے بڑے اداس تھے، ان کا دل روز اداس رہتا تھا. چنانچہ وہ کیا کرتے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو مدینہ طیبہ کی طرف سے راستہ آتا تھا اس طرف جا کر بیٹھتے تھے کہ یا تو بچہ بھی آ جائے گا والدہ کے ساتھ یا کوئی آنے والا مسافر مجھے ان کے بارے میں خبر دے دے گا. وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں، روز آتے تھے بیٹھتے تھے، آتے تھے بیٹھتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں، نبی علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے لگے، ایک باندی تھی ام ایمن اور نبی علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھیں. جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ باندی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلاتے ہوئے وہ بچے کو لے کے آئی. اب جب عبد المطلب نے باندی کو آتے دیکھا تو وہ حیران، پوچھنے لگے کہ آمنہ کہاں؟ تو باندی نے بتایا کہ آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد